پاکستان میں تو میری یادیں ہیں، میرا دل بستا ہے کہ اب پاکستان میں بھی اگر آپ کوئی کاروبار کوئی بزنس سیٹ اپ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یو کے مقابلے میں جو انویسٹمنٹ کی ریٹرن ہے نا وہ بھی پاکستان میں یو کے سے بہتر ہے۔ فوڈ کا کوئی بھی بزنس ہو اس میں نہ تو کوئی فیشن چین ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کو اس چیز کی پریشانی ہوگی کہ یہ بکے گا نہیں بکے گا، لوگ خریدیں گے نہیں خریدیں گے، کھانے پینے کا سامان ہے ہر بندے نے لینا ہے۔ کہ یہ واقعی درست بات ہے کہ جو رو مٹیریل چیزیں ہیں نا وہ بڑے شہروں میں آسانی سے دستیاب ہیں اور کم قیمت میں، لیکن دوسری چیز ہے کہ جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے نا، جو پروڈکشن بنتی ہے وہ جب سیل بھی ہوتی ہے نا تو بڑے شہروں میں سستی ہوتی ہے۔ عوام ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، پھر آبادی ہوتی ہے، لوگ قریب سے گزرتے ہیں، گاڑیاں، آلودگی ہوتی ہے، تو اس سے پھر یہ پولٹری کو بیماری کے بہت خدشات ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے دور میں اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان سے، آزاد کشمیر سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے برطانیہ چلا گیا، یورپ چلا گیا یا امریکہ چلا گیا تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوتی، لیکن کوئی شخص جب برطانیہ جیسے ایک ترقی یافتہ ملک میں ایک انتہائی پرآسائش زندگی کو چھوڑ کر آزاد کشمیر کے ایک دیہات میں آ کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے اور اس نیت سے یہاں پر ایک بہت بڑے کاروبار کا آغاز کرے کہ اس سے میرے علاقے کو، میرے علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو برطانیہ کے برمنگھم کے بہت ممتاز بزنس مین ہیں، وہاں پر الحمدللہ ان کا بہت کامیاب بزنس ہے، لیکن یہ پاکستان میں، آزاد کشمیر میں اپنے لوگوں کے، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے، اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں پر چکسواری کے مقام پر، یہ بالکل جو ہے دریائے پونچھ یہاں سے گزرتا ہے اور اس کے ساتھ منگلہ ڈیم اور دریائے پونچھ جہاں پر جو ہے جہاں پہ دریائے پونچھ جو ہے وہ منگلہ ڈیم میں آ کر ملتا ہے، بالکل وہاں پر اس منگلہ ڈیم کے بڑے خوبصورت ویو پہ یہ ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے۔ اس کی تفصیلات تو ہم جناب چودھری امجد وہالوی صاحب سے پوچھیں گے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، برطانیہ کے بڑے کامیاب بزنس مین ہیں۔ چودھری صاحب، جناب یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر جو ہے وہ جنگل میں منگل کرنے کا تصور خیال کیسے ذہن میں آیا؟ اصل میں سائی صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں، مجھے بچپن سے جانتے ہیں، بہت بچپن میں بھی پہلے میں زیادہ پاکستان میں ہی رہا ہوں، پھر درمیان میں یو کے شفٹ ہوا، وہاں بزنس وغیرہ سیٹ اپ کیا، تو پاکستان میں تو میری یادیں ہیں، میرا دل بستا ہے، تو میں کبھی کا وہاں سوچ رہا تھا کہ اب جب میں تھوڑا بچے بڑے ہو جائیں، موقع ملے تو میں واپس پاکستان جا کے تو ادھر کو کاروبار شروع کروں گا، تو اس لیے میں واپس آیا۔ میں نے سوچا اپنے ملک میں انویسٹمنٹ لے کے جائیں، اپنی ملک ہے، ہمارے باپ و اجداد کی قبریں ہیں یہاں ہم نے بچپن گزارا، یہاں ہمارے دوست ساتھی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو اپنے، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اب پاکستان میں بھی اگر آپ کوئی کاروبار کوئی بزنس سیٹ اپ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یو کے مقابلے میں جو انویسٹمنٹ کی ریٹرن ہے نا وہ بھی پاکستان میں یو کے سے بہتر ہے۔ میں نے کافی اس پہ ریسرچ کیا اور بھی کافی بزنسز تھی، تو یہ ایک تو مجھے یہ دل کو اچھی لگی، اور دوسرا فوڈ کا کوئی بھی بزنس ہو اس میں نہ تو کوئی فیشن چین ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کو اس چیز کی پریشانی ہوگی کہ یہ بکے گا نہیں بکے گا، لوگ خریدیں گے نہیں خریدیں گے، کھانے پینے کا سامان ہے ہر بندے نے لینا ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ بنیادی ضرورت ہے۔ تو جو صاحب لوگ آتے ہیں، کوئی اسلام آباد میں آ کے فیکٹری لگاتا ہے، پھر چلیں اپنے علاقے میں بھی میرپور شہر میں انڈسٹریل ایریے کو چھوڑ کر یہ چکسواری اور چکسواری سے بھی آگے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ کر جو ہے یہ سیٹ اپ لگانے کا، چونکہ یہاں پہ ظاہر ہے اگر آپ کسی بڑے شہر میں کہیں جی ٹی روڈ کے موٹر وے کے قریب ہیں تو زیادہ آسانی سے آپ کو چیزیں جو دستیاب بھی ہوتی ہیں، مارکیٹ میں آسانی سے آپ چلے جاتے ہیں، تو یہاں پر اتنے دور دراز آ کر بیٹھنے کا خیال کیسے آیا؟ اس کی میں آپ کو تھوڑی سی آپ کے 2 منٹ لوں گا، مجھے بیک گراؤنڈ میں آپ جا کے آپ کو ساری اس کی تفصیل بتانی پڑے گی کہ یہ واقعی درست بات ہے کہ جو رو مٹیریل چیزیں ہیں نا وہ بڑے شہروں میں آسانی سے دستیاب ہیں اور کم قیمت میں، لیکن دوسری چیز ہے کہ جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے نا، جو پروڈکشن بنتی ہے وہ جب سیل بھی ہوتی ہے نا تو بڑے شہروں میں سستی ہوتی ہے، اس کا جو اینڈ یوزر ہوتا ہے وہ دور دراز علاقوں تک جا کے
استعمال ہوتی ہے، اینڈ یوزر اس کا پورے پاکستان آزاد کشمیر میں ہوتا ہے. تو ہمارا اگر یہاں کاسٹ زیادہ آئے گی تو ہماری پرافٹ بھی زیادہ ہے. ہماری جو سیل ہے، جو چیز ہم سیل کریں گے اس کی جو پرائس ہے، اگر ہم پنڈی یا کیونکہ ہمارا تو پولٹری کا ہے، یہ تو زیادہ ادھر چکوال اور سرگودا اور سمندری فیصل آباد کے علاقوں میں ہے، تو وہاں سے یہ جو ہمارے بھائی ہیں وہاں سے ہی لے کے آتے ہیں ابھی. تو ہمارا یہاں یہ ہے کہ ایک تو ہمارا فریش پروڈکٹ ہوگا اور لوگوں کو کیریج کے پیسے بچیں گے، اس کے علاوہ ان کا ٹریولنگ کا ٹائم بھی بچے گا. تو اس لحاظ سے ہماری جو قیمت ہوگی وہ پنجاب کی بنسبت سیل کی زیادہ ہوگی. اور یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ یہاں ہماری جو کنسمپشن ہے، جو اس کی جو آئیں گے رو مٹیریل، ان کی بھی قیمت زیادہ ہوگی، لیکن پلس مائنس کر کے تو آپ پرافٹ میں ہی رہتے ہیں. اور دوسرا یہاں اس جگہ کا انتخاب کرنے کی ایک وجہ ہے کہ یہ آبادی سے بہت دور ہے. ہمارا پولٹری کا کام ہے تو یہ بڑے شہروں میں، یہاں خاص طور پر جدھر زیادہ آبادی ہے وہاں یہ لگانا بھی نہیں چاہیے. ایک تو اس کے جو ہوتے ہیں نا عوام ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، پھر آبادی ہوتی ہے، لوگ قریب سے گزرتے ہیں، گاڑیاں، آلودگی ہوتی ہے، تو اس سے پھر یہ پولٹری کو بیماری کے بہت خدشات رہتے ہیں. اور ناظرین، یہ بنیادی طور پہ یہ وہ وین ہے جو آپ نے برطانیہ سے سیکھا کہ کم از کم جو کوئی بھی بزنس مین وہاں جب فیکٹری لگاتے ہیں جہاں پر اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو چونکہ وہاں تو قانون ایسے موجود ہیں اور پھر وہاں ایک کلچر بن جاتا ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ لوگوں پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، جو یہاں پہ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. یہاں پر ہماری بڑی بڑی فیکٹریاں جو ہیں ان کا بھی جو گندا مواد ہے وہ بھی زرخیز زمینوں کو خراب کر رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے. تو جو سب بزنس کیا ہے، تھوڑا سا ہم ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ ہم لگا رہے ہیں لیئرز کا فارم ہے. یہ ہم یہاں رکھیں گے مرغی انڈے دینے والی. تو یہ سارا فلی کنٹرولڈ شیڈ ہے. اس میں ہمارے پاس 30,000 ہم رکھیں گے مرغی. یعنی 30,000 مرغی آپ کی ہوگی جو ڈیلی انڈے، اس کا مطلب تقریباً 30,000 انڈے جو ہے وہ روزانہ تقریباً 27 سے 28,000 انڈے ہوں گے. تو کیا اس علاقے میں اتنی کھپت ہے کہ آپ نے کوئی اس پہ کام کیا؟ جی بالکل صحیح. یہ تو سمجھیں کہ ایک ڈسٹرکٹ میں، ہمارے تو یہاں اس ڈویژن میں 3 ڈسٹرکٹ ہیں، یہ تو اتنی تو اس کی جو ہے نا کھپت وہ تو ایک ڈسٹرکٹ میں ہے. یہ ہم اس طرح سے اس کو نہ سوچیں گے کیونکہ لوگ انڈے لیتے ہیں گھر میں آملیٹ بناتے ہیں یا دو انڈے والا یہ بیکریوں میں جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں انڈا استعمال ہوتا ہے. اور یہ کیٹرنگ والے بھی آپ نے اس میں بھی استعمال کرتے ہیں. زیادہ جس کی جو ہے نا وہ بیکریوں کی کنسمپشن ہے. تو جو صاحب آپ کا تو چونکہ زیادہ وقت یہاں پہ گزرا، لیکن پھر بھی برطانیہ میں جب آپ بندہ 20-25 سال گزار کے واپس آئے یا اس سے بھی شاید زیادہ ٹائم آپ نے وہاں پہ گزارا، تو تھوڑا سا اس سوسائٹی میں آ کے کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو کیا آپ کا کیسا کوئی سموتھلی سارا پروسیس چلا یا آپ کو بھی فیس کرنی پڑی؟ کوئی نہیں ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے ہرڈلز ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا بڑا کرم رہا مجھ پر کہ مجھے تو کوئی ایسی کوئی دقت یہاں نہیں ہوئی. اور اس کی یہ وجہ کیونکہ میں یہاں سے ہی گیا تھا، یہاں دوست ساتھی، یہاں ایجوکیشن بھی میری زیادہ پاکستان کی ہے، تو اس لحاظ سے میں کوئی ایسا نہیں میرے لیے تھا کہ میں بچپن سے ہی ادھر رہا ہوں اور یہاں کا کوئی مول معاشرہ میں سمجھتا نہیں تھا اور یہاں میں ایڈجسٹ نہ ہو سکوں. تو اس وجہ سے میرے لیے تو بہتر رہا. لیکن ایسی بات نہیں ہے، ہمارے کافی بھائی ہیں یو کے میں، بلکہ فارن کے جتنے بھی، کافی لوگوں کا دل کرتا ہے پاکستان جائیں، انویسٹمنٹ کریں، وہاں کاروبار شروع کریں، جو کہ اچھی بات ہے. یہاں کے لوکل جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. جس نے کاروبار کرنا اس کو تو فائدہ ہے ہی ہے، لیکن اس انویسٹمنٹ کا، اس کاروبار کا لوکل لوگوں کو بہت فائدہ ہے. لیکن وہ بیچارے ڈرتے ہیں، سوچتے ہیں یار وہ پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ ہاتھ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ پھر وہاں سے یہاں شفٹ نہیں ہو رہے. لیکن اب میں کوئی گارنٹی تو نہیں کسی کی، ہوتے بھی تو ہیں لوگوں کے ساتھ، بہت ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اوورآل جو ہے نا آپ اس کا میجارٹی میں دیکھیں نا تو میجارٹی میں یہاں پاکستان میں ہاتھ نہیں ہوتے ہیں. بہت کم مائنارٹی میں کسی کے ساتھ کوئی ہو گیا تو وہ ہے. لیکن اگر آپ زیادہ یہاں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا وہ اپنے رشتہ داروں کو قریب، زمینوں کے، رشتوں کے، اس طرح کے ہوتے ہیں.
اگر آپ نے آنا ہے, جگہ لینی ہے, اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا ہے, تو آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ہے. کچھ تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے لوگ شروع میں بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں بلیک اینڈ وائٹ ہوتی نہیں ہیں اور بعد میں پھر جا کے مسائل پیدا یہ میں ہوتے ہیں. ضرور ایڈوائز کروں گا کہ یہاں پاکستان میں آپ جو بھی کاروبار کریں, اپنے بھائی سے بھی کریں, دوست سے بھی کریں, تو اس کا کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں لکھت ضرور ہونی چاہیے, تاکہ کل اگر اس میں کوئی کسی پارٹی کو فرق لگتا ہے تو یہ پھر زبانی کلامی بات نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا تھا, میں نے وہ کہا تھا. تو آپ اس کو کم از کم کورٹ میں یا پریاپجات میں ثابت تو کر سکیں گے, یہ دیکھیں بھائی یہ تحریر ہے ہمارے پاس, یہ ضرور ہونا چاہیے, سیفٹی ہے اچھی. بہت شکریہ جو صاحب, نیک خواہشات آپ کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ, اور یہ یقیناً ان لوگوں کے لیے بھی ایک جو ہے وہ ایک گائیڈنس بھی ہے جو لوگ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یقیناً اپرچونٹی زیادہ ہیں پاکستان میں, آزاد کشمیر میں. تو ہمارے اوورسیز کمیونٹی جو ہے وہ یہاں پہ اگر سرمایہ کاری کرے تو یقیناً ان کو بھی فائدہ ہوگا, علاقے کو بھی فائدہ ہوگا, اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. بہت شکریہ.